السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، ناول سٹارٹ کروں گی۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھی، شاہ کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ تبھی زین اندر آتا ہوا بڑبڑایا، فجر تمہیں میر بھائی بلا رہے ہیں۔ ویسے زین، شاہ زیب کو کیا ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں، پہلے میر بھائی کی بات سن لو جا کر، وہ کہتا ہوا سائٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اندر آئی اور دوبارہ اپنا سوال دہرایا، بتاؤ نا زین، کیا ہوا تھا ان کو؟ بھائی کے آفس میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، انشا جاوید، وہ بولتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ زین، خاموش کیوں ہو گئے ہو، بتاؤ نا۔ بھائی اس لڑکی سے محبت کرنے لگے تھے اور پھر کچھ دنوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بھائی اس کو پسند کرنے لگ گئے تھے اور اس کی موت کی خبر سنتے ہی عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے۔ کبھی اکیلے باتیں کرتے تھے تو کبھی رونے لگ جاتے تھے۔ تو کیا شاہ زیب اس لڑکی کو عشق کرتے تھے؟ ہاں، تم یہی سمجھ لو۔ ان کی پاک محبت تھی، پر وہ مر گئی اور اسی وجہ سے بھائی نے ڈپریشن لے لی اور اپنی نفس کاٹ لی، اور آج 7 مہینے ہو چکے ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ٹھیک نہیں ہوئے۔ اوہ اچھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی اور خاموشی سے باہر نکل آئی۔ میرب آفس میں موجود تھی، تبھی ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ میم، آپ اتنے دنوں سے آفس کیوں نہیں آئیں؟ بس ایسے ہی دل نہیں کرتا تھا، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک فائل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں جا کر 3rd فلور پر دے کر آتی ہوں، وہ یہ کہتی آفس سے نکل آئی تھی۔ گھر جاتے سار اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی۔ اس کے بال جو نہایت ہی خوبصورت لگ رہے تھے، وہ انہیں سکھانے کے بعد ہاسپٹل جانے کے لیے نکل آئی تھی اور کچھ دیر بعد وہاں موجود تھی۔ اندر داخل ہوتے ساتھ اس نے سامنے میر کو دیکھا، جو کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ سیدھا اس کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم میر۔ وعلیکم السلام میرب، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میر اور میرب کافی اچھے دوست تھے۔ ویسے اچھی لگ رہی ہو آج، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ میر۔ میر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ انکل آنٹی کیسے ہیں؟ ہاں، وہ بھی ٹھیک ہیں، اس نے بھی سوال کیا۔ اور تمہارے ماما بابا کیسے ہیں میر؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ میں کسی دن آؤں گی انکل آنٹی سے ملنے۔ ہاں، آ جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شاہ کے کمرے میں آ گئے۔ میرب اور میر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے میرب، کل شاہ کا ہاتھ ہلا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ طاری ہوئی۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا ہے وہ اپنی بیماری سے لڑ رہا ہے، جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میر سے باتیں کرنے لگی۔ ہم کہیں پر گھومنے چلیں میر؟ تمہیں میرے ساتھ گھومنے جانا ہے؟ ہاں، کافی مہینے ہو گئے ہیں۔ شاہ بیمار ہے جب سے۔ ہم سب کہیں پہ نہیں گئے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں گھوم کے آتے ہیں ہم دونوں۔ ہاں ٹھیک ہے، کل چلیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنے والے بالوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے بولا، میرب مسکرایا کرو، تم اچھی لگتی ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہاسپٹل سے نکل آیا۔ وہ کانسٹیبل سے انسپکٹر بنا تھا۔ وہ چیئر پہ بیٹھا ایک آدمی کی درخواست لکھ رہا تھا۔ تبھی اس کو ایک فون آیا۔ اس کے فون کی اسکرین پر ایک نام چمکا۔ اس نے فوراً کان کے ساتھ لگایا اور سائڈ پر آ گیا۔ ہیلو ڈارک لیڈی۔ ہیلو لاریب، تمہیں پتہ ہے فریحہ کہاں پہ ہے؟ نہیں، تمہارے پاس ہی ہوگی۔ وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ صبح سے نہیں مل رہی۔ میں نے اس کو فون بھی کیا ہے، پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ اچھا، فون بند کرو،
مجھے کسی کی کال آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے فون اٹھایا تو سامنے سے ایک لڑکی کی آواز آئی، ہیلو ڈارک لیڈی، پہچان تو گئی ہوگی میری آواز، میں اسی کی بہن ہوں جس کو تم نے کچھ دن پہلے مارا تھا۔ او تو تم اس کی بہن ہو، تمہاری دوست ویسے فریحہ یہی نام ہے نا اس کا؟ وہ میرے پاس ہے، بچا سکتی ہو تو اس کو بچا لو۔ تم ہوتی کون ہو میری دوست کو ہاتھ لگانے والی؟ میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گی۔ پہلے آ تو جاؤ پھر کرنا۔ میری بات دھیان سے سنو لڑکی، فریحہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے ایک خروچ بھی آئی تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مجھے موت منظور ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا موت سے۔ تمہیں ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، دیکھ لو۔ جب میں آؤں گی نا تو موت سے بھی خوف آنے لگے گا تمہیں، اور کچھ پل جی لو اپنی زندگی کے، کیونکہ تمہارے کچھ ہی پل رہ گئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئی فون بند کر چکی تھی اور پھر فوراً نیچے آئی اور اپنی بائک سٹارٹ کی، اور کچھ پل میں وہ وہاں پر موجود تھی جس جگہ کا ایڈریس اس لڑکی نے دیا تھا۔ ایک کھنڈر جیسے علاقے میں داخل ہوتے سار اس نے سامنے دیکھا، اس کی دوست فریحہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھی تھی، تبھی وہ لڑکی تالیاں بجاتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ تم بتا رہی تھی نا مجھے کہ تم مار ڈالو گی، مارو، آؤ۔ وہ آگے بڑھی کہ تبھی 3-4 لڑکے اور لڑکیاں اس کے سامنے آ گئے، اس کو دیکھتے ہی ہنسنے لگے۔ تم سب نے بھی اپنی موت کو آواز لگائی ہے، کلمہ پڑھ لو۔ بلکہ تم کیوں پڑھو گے کلمہ؟ میں بتاتی ہوں، صبر کرو۔ اس نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ نکالا اور ان کی کلائیوں پر چلا دیا۔ تم جیسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ بلیڈ سے ان کی جسم پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگاتی گئی اور سب زمین پر گرے پڑے تھے۔ تمہیں بہت آسان موت دی ہے ابھی، میرا بس چلے تو اتنے کٹ لگاؤں کہ تم تڑپ تڑپ کر مرو۔ پھر وہ فریحہ کے پاس آئی، ایک پانی کی بوتل میں سے پانی نکال کر اس کے چہرے پہ پھینکا۔ ہوش میں آتے سار وہ فوراً سے بولی، ڈارک لیڈی جلدی یہاں سے چلو، ورنہ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے CCTV کیمرہ لگائے ہیں جس سے پولیس کو رپورٹ مل سکتی ہے۔ تم فکر مت کرو۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ پری، مجھے لگتا ہے مجھے میرے خود کا فلیٹ لے لینا چاہیے، یہاں پہ تمہیں بھی پریشانی ہوتی ہوگی۔ اشیان صوفے پر بیٹھا اس وقت پری کو کہہ رہا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، تم اپنے لیے ایک فلیٹ لے لو، پر رہنا یہیں پر۔ ویسے انسان کو خود کا فلیٹ یا گھر ہونا اچھی بات ہے۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل آیا۔ اس کو 1-2 کمروں کا فلیٹ ملا تھا، اس نے وہ خرید لیا۔ اس وقت وہ ایک کلب میں موجود تھی، تب ہی وہاں پر پولیس نے چھاپا مار دیا۔ سب وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ حریہ وہیں پر موجود تھی۔ 3-4 لڑکے اور کچھ لڑکیاں پکڑے جا چکے تھے، جن میں سے ایک حریہ بھی تھی۔ وہ حریہ کے سمیت ان سب لوگوں کو لے کے پولیس اسٹیشن آ گئے۔ ان سب لوگوں کو ایک جگہ پر بٹھاتے اس نے حریہ سے سوال کیا، آپ اپنی فیملی کا نمبر دیں۔ نہیں، میں نہیں دوں گی آپ کو، آپ ہمیں نمبر دیں۔ ارے سر، میں تو ایسے ہی آئی تھی، ہم نہیں جانتے، آپ نمبر دیں۔ میں کوئی نہیں دے رہی نمبر، جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ کتنی بدتمیز لڑکی ہو تم، اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں تو ایسی ہی ہوں، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ مجھے نمبر دو اپنے گھر والوں کا، ورنہ جیل میں بند کر دوں گا۔ تمہیں نہیں دوں گی میں۔ کر دو بند۔ اللہ، دماغ پہلے ہی خراب ہے اور اس لڑکی نے بھی خراب کر دیا ہے۔ تبھی اس کو اشیان کا فون آیا۔ ہیلو یار، کہاں پہ ہے؟ پولیس اسٹیشن میں ہوں، اور کہاں پہ ہوں گا؟ کیا کر رہا ہے؟ یار، ایک کلب میں ریڈ ماری تھی، وہاں پر ایک پاگل لڑکی مل گئی، اور کچھ لڑکے اور لڑکیاں اور بھی ہیں، اور یہ دماغ کھا گئی ہے یار۔ اچھا صبر کر، میں بھی آتا ہوں، ذرا دیکھوں تو صحیح، آخر اب تجھے کون سی پاگل لڑکی مل گئی ہے۔ اور کچھ دیر بعد وہ پولیس اسٹیشن میں موجود تھا، وہاں پر حریہ بیٹھی تھی۔ آتے سار اس نے لاریب کو ہیلو کیا، تبھی اس کی نظر حریہ پر پڑی۔
وہ اس سے مخاطب ہوا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک نظر اشیان کو دیکھا۔ تم سے مطلب یہاں پر کیا کر رہے ہو تم؟ تبھی سے لاریب نے مخاطب کیا، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں، 2-3 دفعہ ملا ہوں، کلب میں ہی ملا ہوں۔ اس کو بولو اس کے ماما بابا کا نمبر دے، اس کی فیملی کو انفارم کرنا ہے کہ کیسی کیسی جگہوں پر گھومتی ہے۔ اشیان لاریب کو ذرا سائڈ پر لے گیا۔ یار چھوڑ دے یار اس کو، احمق لڑکی ہے، ایک دم پاگل ہے، 2-3 دفعہ میرے پلے پڑ چکی ہے، تیرے پلے پڑ گئی تو تیرا جینا برباد کر دے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اشیان حریہ کی طرف گیا اور اس نے حریہ کا ہاتھ پکڑا اور پولیس اسٹیشن سے باہر لے آیا۔ وہ چیختی ہوئی بولی، اوئے میرا ہاتھ چھوڑو، اوئے میرا ہاتھ چھوڑو تم۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، مجھے تمہاری فالتو باتیں نہیں سننی، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں میں دوبارہ کلب میں نہ آنا۔ میں تمہاری کیوں سنوں؟ میری زندگی میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں، تم سے کیا مطلب؟ اور تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کو اپنے فلیٹ میں لے آیا، جو اس نے کچھ دیر پہلے خریدا تھا۔ اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ بلکتی رہی، پلیز دروازہ کھولو، پلیز کھولو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تمہاری مہربانی ہوگی دروازہ کھولو تم۔ نہیں شکریہ، مجھے تم پر مہربانی نہیں کرنی، کچھ دن اندر بند رہو گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ کچھ دیر تک میں مولوی کو لے کر آتا ہوں، چپ چاپ نکاح کر لو مجھ سے۔ میں تم سے نکاح کیوں کروں؟ تم میرے چاچا کے بیٹے ہو یا میرے ماموں کے بیٹے ہو جو میں تم سے نکاح کروں؟ میں تمہیں جانتی نہیں ہوں، خدا کا خوف کرو۔ اچھا، اور جب تم خود کلب میں جاتی تھی، لوگوں کے ساتھ ڈانس کرتی تھی، ڈرنک کرتی تھی، تب تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا تھا؟ اور اب میں خدا کا خوف کروں؟ چپ چاپ نکاح قبول کر لینا ورنہ مار ڈالوں گا۔ اور اس وقت اشیان سخت غصے میں تھا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے نکل آیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واپس فلیٹ میں آ چکا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے کہا، شرافت سے سر پر دوپٹہ لو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ روتی ہوئی بولی، پلیز خدا کے لیے مجھ سے نکاح مت کرو، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نکاح تو اب تمہیں مجھ سے کرنا پڑے گا، تم مجھے اچھی لگتی ہو اسی لیے پسند کرتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو۔ ٹھیک ہے، میں گھٹیا انسان ہی ٹھیک ہوں۔ مولوی اندر آ رہے ہیں، سر پہ دوپٹہ لو اور بیٹھ جاؤ۔ وہ سر پر دوپٹہ لیتی اور پھر اس نے دل کو سخت کیا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ تبھی مولوی اندر آئے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھوانا شروع کریں، تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گی میں۔ وہ اس کے کان میں بولی تھی، خاموشی سے نکاح کر لو، تمہیں وارن کر رہا ہوں، ورنہ تم جانتی ہو مجھے میں کیا کر سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ حریہ سلیمان، کیا آپ کو 5 لاکھ حق مہر کے ساتھ اشیان خان سے نکاح قبول ہے؟ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب ذرا اونچا بولیں، ان کو سنائی نہیں دیتا۔ حریہ سلیمان، کیا آپ کو 5 لاکھ حق مہر کے ساتھ اشیان خان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ وہ ہلکی سی آواز میں بولی، جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ یہ سوال دہرایا، جی قبول ہے، اور وہی سوال اشیان سے کیا، اشیان خان، آپ کو حریہ سلیمان کے ساتھ کیا نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اس نے تینوں بار ہاں میں جواب دیا اور نکاح کے پیپر پر سائن کیا اور حریہ کے بھی سائن لیے۔ مولوی صاحب جا چکے تھے۔ اس نے واپس آ کر حریہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کو کھانا پکڑواتا دروازہ بند کر کے نکل آیا۔ جب وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو وہ کچن میں کھڑی تھی، کچھ کر رہی تھی۔ دروازے کی آواز سنتے باہر نکل آئی، اشیان تم کہاں پر گئے تھے؟ وہ دونوں ہاتھ باندھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ میں اپنے فلیٹ پر گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ جب میں نے کہا تھا رہنا یہیں پہ ہے
تمہیں ویسے فلائٹ لینا ہے تو لے لو، رہو گے تم یہیں پر؟ اچھا ٹھیک ہے، وہاں پر نہیں رہوں گا۔ اور اتنا ٹائم کیوں لگ گیا تمہیں؟ بس ایسے ہی۔ اس نے یہ بات ڈارک لیڈی کو نہیں بتائی تھی کہ وہ نکاح کر چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی سے جو کچھ دن پہلے اس سے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ یہ راز رکھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں بیڈ پر لیٹتے ساتھ اسے فون اٹھایا اور حوریہ کو میسج کیا، السلام علیکم، تم نے کھانا کھا لیا حوریہ؟ اس سے کیا؟ تمہیں کیا میں کھاؤں نہ کھاؤں؟ یہ جھوٹی پرواہ اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے، نکاح کیا ہے تم سے، تم میری ذمہ داری ہو اب۔ بس اسی لیے پوچھ رہا ہوں کھانا کھایا، ورنہ اگر کھانا نہیں کھاؤں گی تو زندہ لاش کی طرح رہو گی۔ ویسے بھی اتنی کمزور ہو کہ ایک ہوا آئے گی اور تمہیں اڑا لے جائے گی، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ اور اسی ڈر سے تو میں نے کھڑکیاں بھی بند کی ہیں، ورنہ میری بیوی کو ہوا لے جاتی نا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ویسے تم نے اچھا نہیں کیا آشیان، میری زندگی خراب کر دی تم نے۔ میں نے زندگی خراب نہیں کی، سواری ہے، ورنہ ابھی بھی پولیس اسٹیشن میں ہوتی۔ وہ غصے میں اس کا نمبر بند کر چکی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا، مسکرا دیا۔ ایک پل کے لیے اس کے دماغ میں الگ سی بات آئی، آخر میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا کیوں تھا؟ کیا میں سچ میں اس کو پسند کرتا ہوں؟ کچھ دن پہلے تو وہ مجھے زہر لگتی تھی، لیکن خیر شاید میرا وہم ہے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو ناول میں تو اس کو معاف کرنا، کیونکہ میری بہن سے لکھتے ٹائم بہت غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ بعد میں پڑھتی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یار، آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیا کرو، جب میری ناول دیکھتے ہو تو اس کو بھی دیکھا کرو، اتنی بورنگ سٹوری نہیں ہے، بلکہ بورنگ سٹوری ہے ہی نہیں، اتنی مزے کی وہ لکھتی ہے اور آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو۔ اور آپ لوگ دیکھو گے تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ اور بس ہاں، تھوڑی بہت غلطیاں ہیں، آگے سے میں پوری کوشش کروں گی کہ ان غلطیوں کو نکال کے پوسٹ کیا کروں۔ اور ویسے بھی آپ لوگ یہ دیکھو گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اور جو میں بتا رہی تھی کہ ہماری نئی ناول جو آنے والی ہے اس کو انشاءاللہ میں کل پوسٹ کروں گی، تو آپ لوگ لازمی دیکھنا وہ بھی، کیونکہ لازمی سی بات ہے، آپ لوگ دیکھو گے تو پھر ہمیں اچھا لگے گا۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ناول کو بھی ریڈ کیا کرو، کافی مزے کی لگے گی آپ لوگوں کو۔